بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ پروگرام میں تھوڑی سی ریگولیرٹی کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے۔ ہمارا پروگرام تھا کہ 12 بجے تک ہم اس کو ختم کرتے، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ساتھی کچھ تاخیر سے آئے ہیں، تو اس وجہ سے پروگرام تو کچھ ڈیلے ہوا ہے۔ مجھے آگے 1:15 مدینہ ٹاؤن پہنچنا ہے، تو اس لیے میں اس حوالے سے، چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اگر وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو کون کرے گا، تو اس لیے اختصاراً انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ابتدائی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، الحمدللہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، وہ چند دن ختم ہونے کو ہیں۔ آج 29واں دن وہ رات میں پہلے شروع ہو گیا ہے اور صبح 29واں انشاءاللہ روزہ ہے۔ ہوپفلی کل کا روزہ آخری روزہ ہوگا۔ تو اب بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت آیات کی، صدقہ و خیرات کیا، یہ سلسلہ، یہ عارضی سلسلہ کسی مومن کا نہیں ہوتا۔ عبادت مستقل ہوتی ہے، وہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، نہ ہی کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے، نہ کسی جگہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، عبادت کا حق اسی کا ہے، اور اسی نے ہی ہمیں یہ عبادت کے طریقے بتائے ہیں، تو اس لیے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کی ہی روشنی میں ہمیں چلنا چاہیے۔ نماز میرے بھائیوں 5 وقت میں فرض ہے، اور یہ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، یہ سارا سال فرض ہے۔ تو اس لیے میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بات توجہ دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ عام دن، بیٹے چپ کریں، بیٹے خاموش ہو جائیں۔ عام دنوں میں ہم لوگ اکثر جب اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتے ہیں، یہ کوئی خطاب نہیں ہے، یہ تربیتی باتیں ہم نے 2-4 کرنی ہیں، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ عام دنوں میں جب ہم اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے آئیں، تو ساتھی کہتے ہیں جی ہم مارکیٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مارکیٹ میں پڑھتے ہوں گے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کے وقت تو ہم گھر میں ہوتے ہیں، اس وقت تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا کہ ہم دکان پہ تھے، گاہک آئے ہوئے تھے۔ لہذا وہ خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں، اور وہ صرف رمضان میں نہیں کی، اور سارا سال کی ہیں۔ لہذا اس حاضری کو یقینی بنائیں۔ جس طرح یہ مسجد آج ماشاءاللہ یہ حال بھرا ہوا ہے، یہ سارا سال اسی طرح ہی بھرا رہے گا، انشاءاللہ ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم اس مرد پہ رحمت نازل فرمائے، رحم اللہ عمران، اس پہ رحمتیں فرمائے جو صبح سویرے جاگا ہے، اس نے اپنے گھر والی اور اپنے بچوں کو جگانے کی کوشش کی، تو وہ نہیں جاگے، اس نے پانی کے چھینٹے مار کے ان کو جگایا کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ہی اللہ اس خاتون پہ بھی رحمتیں فرمائے کہ جو صبح سویرے اٹھی اور اس نے اپنے خامند کو اٹھایا، بچوں کو اٹھایا، انہوں نے اٹھنے سے تھوڑی سی تاخیر اور تامل کیا، اس نے چھینٹے مارے اور ان کو اٹھایا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا وقت ہو گیا، اٹھیں عبادت کریں۔ لہذا یہ کردار سارا سال اپنائیں اور مسجد کو آباد کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ یہ ہمارے یہ حقیر عبادتیں، خلوص جو ریکوائرڈ تھا وہ ہم پورا نہیں کر سکے، اللہ جو اس میں للہیت ریکوائرڈ تھی، مطلوب تھی، وہ ہم پورا نہیں کر سکے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ یہ روزہ جو ہے نا مَن یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوران روزہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں۔ نماز کی تلافی اس کے نفل پورے کریں گے، سنتیں پوری کریں گے۔ روزے کی تلافی وہ روزے کریں گے، کیونکہ رمضان کے تو روزے فرض ہیں۔ ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی، وہ روزہ رکھیں۔ سوموار کا رکھیں، جمعرات کا رکھیں، عشرہ ذوالحج کے ابتدائی ایام کے رکھیں، عرفہ کا روزہ رکھیں، عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ یہ روزے رکھ کر ہماری تلافی ان روزوں کی ہوگی جو ہم نے رمضان میں کچھ کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں۔ ایک تو تلافی ان نفلی روزوں کے ساتھ ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک یہ تلافی ہوگی کہ ہم نے نفلی روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، اور اس کا آغاز کیجئے شوال میں، جس میں آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من الشوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کمن صام الدہر، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تلافی ادھر سے ہوگی۔ دوسرا یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو شریعت مشروع کی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فطرانہ واجب قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ فطرانہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ ہم روزے داروں سے جو لغویات، جو کچھ ایسے گناہ دوران روزہ سرزد ہو گئے ہیں، اس فطرانے سے اللہ تعالیٰ وہ اس کی تلافی فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل جو ہے یہ اسی طرح تسلسل میں اس طرح ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ترجیحی طور پہ ہم رمضان میں دیتے ہیں، نفلی صدقات سارے سال میں دینے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمیں یاد رہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ جو عمل ہم رمضان میں تسلسل سے کرتے رہیں، وہ عمل اب رمضان کے بعد بھی ہم کریں۔ اس میں پہلی دعا اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں، جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب صحابی نے پوچھا ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیا ہوتی تھی، تو وہ فرماتی ہیں وہ دعا یہ ہوتی تھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نیکیوں کا تسلسل جاری رکھیں، کہیں شیطان حملہ کر کے ہماری نیکیاں نہ ضائع کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کریں، اور پھر اسی طرح ہی اللہ رب العالمین سے دعا کریں جو سورہ بقرہ کی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کے آخر میں وہ آیت کریمہ ہے، اور اس کا وہ یہ حصہ کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر صبر نازل فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے جو ہے وہ قدموں کو ثابت کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم پہ مدد فرما۔ سورہ بقرہ کی 250 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کا کثرت سے ورد کریں تاکہ ہماری اعمال پہ ثابت قدمی رہے، جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں محفوظ رہیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح ہی میرے بھائیوں، تیسری دعا یہ ہے کہ آپ کثرت سے اللہ سے مانگیں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اعمال میں ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اردو میں، عربی نہیں آتی اردو میں مانگ لیں، اردو نہیں آتی پنجابی میں مانگ لیں، وہ آپ کا رب ہے، اس کو ساری پنجابی، اردو، بنگالی ساری زبانیں آتی ہیں، آپ جس زبان میں بھی مانگیں، وہ مالک کہتا ہے ادعونی استجب لکم، آپ دعا مانگیں، میں آپ کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ایک گفتگو کا حصہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اب نیکیوں کا تسلسل اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ سے مانگ کر انشاءاللہ اسی نیکیوں کے تسلسل کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے علماء کرام سے قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو سنی، ہمارے فاضل بھائی حضرت قاری خالد سیف اللہ صاحب، حاجی بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ہیں
جو مسجد کے بانی رہے ہیں، اللہ کریم ان کی قبروں پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور جو موجودہ جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ان کے وارث ہیں اور مسجد کی رونق، اس کی آبادی اور اس کی ہر طرح دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت اور رزق میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، یہ قرآن کریم کے حوالے سے 3 احادیث آپ سماعت فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1873 نمبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صفہ صحابہ کے پاس گئے ہیں اور جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم میں سے کون شخص ہے جو صبح صبح جائے وادی بطحان اور وادی عقیق میں۔ یہ مدینہ منورہ میں بڑی مشہور چراگاہیں تھیں، میڈوز تھیں، وہاں پہ لائف سٹاک یعنی بڑے جانور وہاں پہ چرا کرتے تھے۔ فرمایا کون شخص ہے جو وہاں پہ جائے اور اس کو وہاں پہ موٹی تازی اونچی کوہان والی اونٹنیاں 2 مفت میں لے کر آئے، بتائے کون جانا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص تیار ہے۔ تو آپ نے جو بات کہی ہے نا، وہ ہمیں میرے بھائیوں اپنی زندگی اس کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ صبح سویرے جہاں پہ ہم 11 کے 11 مہینے ہماری کثرت سوئی رہتی ہے، رات 11 1 2 بجے سونے کا سوچتے ہیں اور پھر ایسا سوتے ہیں کہ 8 9 بجے صبح جاگ آتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کب ہوئی کب نہیں ہوئی، کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ فَيَقْرَأُ يَعْلَمُ آیَتَيْنِ مِنْ کتاب اللہ، مسجد میں جائے، جا کے فرضی نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے اور قرآن کریم کی 2 آیتیں اس کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ سیکھے، اس کی قرات سیکھے، اس کا تلفظ اچھا کرنا سیکھے۔ خیر من ناقتین، اللہ کریم آپ کا 2 آیتیں سیکھنا یہ وادی بطحان اور عقیق کی 2 اونٹنیوں سے بہتر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، اور آپ 3 آیتیں سیکھیں اللہ 3 آیتوں سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے، اور 4 آیتیں سیکھیں 4 آیتوں سے۔ وَمِنْ عَدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، آپ اپنے نامہ اعمال میں اپنا ثواب بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی آیتوں کی تعداد بڑھاتے جائیں، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں اونٹنیوں جیسا ثواب بڑھاتے رہے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ حدیثیں تو یہ بات ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو تیار کریں کہ صبح مسجد میں آیا کرنا ہے، مسجد میں آ کر قرآن سیکھا کرنا ہے۔ قاری صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں، ان سے اپنا تلفظ صحیح کریں، اپنی قرات صحیح کریں، قرآن پڑھنا صحیح کریں۔ میرے بھائیوں کچھ سیکھیں، قرآن کا میسیج اور پیغام کیا ہے، ہماری زندگیوں کی اصلاح ہو۔ دوسری حدیث میرے بھائیوں مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قرأ 10 آیات من کتاب اللہ لم یکتب من الغافلین۔ اسلیم صاحب یہ لائٹیں نہ بند کریں، ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم لائٹوں میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں، یہ کام یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے معافی مانگتے شرم آتی ہے، گناہ کرتے شرم نہیں آتی۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے، ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے، گناہ کرتے بھی شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو یہ طریقہ ہمارا جو مومنوں کا طریقہ نہیں ہے کہ لائٹیں بند کر کے، چاہے کوئی کسی کا موبائل نکال کے بعد میں لے جائے، ہم ڈھونڈتے پھریں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، اگر سپارکنگ ہو رہی ہے پھر ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگلی بات آپ سنیں کہ جو شخص 10 آیتیں ایک دن میں پڑھتا ہے، 10 آیتیں، آپ سچی بات ہے قل اعوذ برب الفلق اور ناس ہی 2 صورتیں صرف پڑھ لیں نا نماز پڑھنے کے بعد، 10 آیتوں سے زیادہ تعداد ان کی ہے۔ آپ ان خوش قسمتوں میں آ جائیں گے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا، غافلوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا من قرأ 100 آیات من کتاب اللہ، جو شخص 100 آیتیں ایک دن میں پڑھتا ہے، 100 آیتیں، کتب من القانتین، میرے نبی محتشم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کتب من القانتین، اس کا شمار فرما بردار لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا من قرأ قام ب1000 آیات من کتاب اللہ، کہ جو شخص ایک دن میں 1000 آیتیں پڑھتا ہے، 1000 آیتیں، 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کر لے یا ویسے تلاوت کرے، کتب من المقنطرین، اس کا شمار اللہ تعالیٰ خزانوں کے مالکوں میں لکھ دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ 6-7 ہزار آیتوں میں، یہ 1000 آیتوں کا تو 7 سپارے کہیں جا کے بنیں گے۔ میرے بھائیوں آسانی یہ ہے، عادت بنائیے کہ تبارک الذی بیدہ الملک سے لے کر اللہ نے قرآن ہی ایسا پیارا نازل کیا، من ناس تک پڑھیں 1000 آیت بن جاتی ہے 2 سپاروں میں، 2 سپاروں میں 1000 آیت بنتی ہے۔ آپ عادت بنائیں اپنی قرآن کو پڑھنے کی، قرآن سے تعلق نبھانے کی۔ اور میرے بھائیوں، ابھی ہمارے بھائی ہاشم صاحب وہ حدیث سنا رہے تھے، اقرأوا القرآن
قرآن پڑھو، انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ سفارشی بن کے آئے گا۔ آپ اکثر کاروباری لوگ ہیں، آپ تصور کریں کہ ایک دن کوئی پہلا گاہک آپ کے پاس پہلے دن کوئی آئے جس کو آپ جانتے ہی نہ ہو، وہ آپ سے ادھار مانگے، آپ 1 روپے کا بھی اس سے ادھار نہیں کرتے، کہتے میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، چاہے جائے کہ آپ اس کی کسی جگہ پہ ضمانت پر آئیں کہ اس کو ادھار دے دیں، اس کے پیسے میں دے دوں گا۔ آپ تصور اس کاروبار کا قرآن کے ساتھ کریں کہ قرآن نے سفارش کرنی ہے کس کی؟ جو قرآن پڑھے گا ہی نہیں اس کی کرے گا۔ قرآن پڑھیں گے، اس کو صبح و شام تلاوت کریں گے، قرآن کے ساتھ اپنی جان پہچان بنائیں گے، تب میرے بھائیوں ہم اس قابل ہوں گے کہ یہ قرآن ہماری سفارش کرے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، اس کو لپیٹ کے ہم نے رکھا ہے، رمضان میں کہیں کھول کے پڑھ لیا یا کسی کے اصرار کرنے پہ کہیں قرآن کریم کو ہاتھ لگا لیا، میرے بھائیوں قرآن ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کرتا۔ قرآن سفارش کرے گا اگر روزانہ کی بنیاد پہ اس سے تعلق بنائیں گے۔ اور آخری حدیث ہماری گفتگو کی یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1876 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ ہم میں ہر شخص کے لیے کہ جی ہمارے گھر جن آ گئے، جی وہ ہمیں نظر بد کھا گئی ہے، وہ ہمارے گھر سایہ ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں کیا کرو، اس حدیث میں فرمایا ہے فإن أخذها برکہ، آپ اس کی تلاوت کثرت سے کریں گے یہ برکت کا باعث بنے گی، یہ برکت ہوگی۔ وترکها حسرا، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے یہ حسرت اور ندامت کا باعث بنے گا۔ اور ولا تستطيعها البطلہ، اور اگر آپ اس کی کثرت سے تلاوت کریں گے، تلاوت اس کی یقینی بنائیں، گھروں میں پڑھیں، آپ پڑھیں، بیویاں پڑھیں، بچے پڑھیں، لا تستطيعها البطلہ، شیطانی باطل قوتیں میرے بھائیوں کبھی حائل نہیں ہوں گی۔ اس لیے قرآن سے تعلق بنائیں۔ یہ روایتی گفتگو سے ہٹ کر آپ سے تربیتی باتیں کی ہیں کہ میرے بھائیوں ہم قرآن سے تعلق بنائیں، قرآن سے تعلق بنائیں تاکہ یہ قرآن ہمارا سفارشی بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی آخرت بہتر فرمائے، قرآن سے ہمارا تعلق فرمائے۔ یا رب لا ترحم کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك، اللهم يا ربي اللهم يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے سری جہری خفیہ اعلانیہ چھوٹے بڑے گناہ اے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما۔ اے مولا کریم اے رب العالمین ہم لوگ تیری مسجد میں جمع ہیں، اے اللہ روئے زمین کی بہترین جگہ تیرے نبی نے فرمایا اللہ کی مسجد ہے، یہاں پہ بزرگ آدمی بھی، جوان بھی، بچے بھی، مائیں بہنیں بھی اللہ تیرے سامنے اپنے ہاتھ اور جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک ہی سوال ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ معافی والا قلم ہمارے گناہوں پہ پھیر دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ گناہ مولا تو جانتا ہے، اللہ معاف فرما، اے اللہ رب العالمین اے رب العالمین اے اللہ ہماری نیکی سے محبت پیدا فرما دے، اے اللہ گناہ سے نفرت پیدا فرما دے، اے اللہ گناہ سے دور رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول و عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل۔ اللہ رب العالمین نیکی والے رستے پہ چلا دے، اے اللہ بدی والے رستے سے دور کر دے، اے اللہ بدعت والے رستے سے دور کر دے، اے اللہ شرک اور بدعت اور خرافات والے رستے سے دور کر دے، اے اللہ توحید والے رستے پہ چلا، اے اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلا، اے اللہ محبت مصطفیٰ والے رستے پہ چلا، اے اللہ اس راستے پہ چلا جو صراط مستقیم والا رستہ ہے، اے اللہ اس راستے سے محفوظ فرما جو مغضوب اور ضالین لوگوں کا رستہ ہے، اے اللہ
اللہ صراط مستقیم کا ہمیں حقدار بنا۔ اے مولا کریم، اے رب العالمین، احکم الحاکمین، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنزلة الشهداء وموافقة الأنبياء والنصر على الأعداء۔ اے اللہ رب العالمین، اے رب العالمین، اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنا، اے اللہ اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنا، اے اللہ اسی کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمانا، اے اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اے مولا کریم خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے، اے اللہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق، تیرے نبی کے قول کے مطابق ایک تکمیل قرآن کے موقع پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے، اللہ ہمارے اخلاق کو قرآن کے اخلاق سے مزین کر دے، اے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں قرآن کے ذریعے داخلہ عطا فرما، اے اللہ، اے رب العالمین، اے خالق کائنات، اے رب کائنات، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم اجعل هذا القرآن فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفی الجنت رفیقا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا بتلاوت القرآن الکریم۔ اے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ اس قرآن کے واسطے سے، اپنے کلام کے واسطے سے، اللہ اے خالق کائنات اپنے کلام کی وساطت سے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ قرآن کے ذریعے عطا فرما۔ اللہم اجعل هذا القرآن شفیعا یوم القیامہ، اے اللہ اس قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا، اے اللہ اس کو حشر میں ہمارا ساتھی بنا، اے اللہ قیامت کے روز اسے ہمارا سفارشی بنا، اے مولا کریم اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اے مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ میرے مجمع میں، میرے ان نمازیوں میں، میری بہنوں میں اللہ کئی صاحب فراش بیمار ہیں، کئی شوگر، بلڈ پریشر اور کئی خفیہ بیماریوں کا شکار ہیں، اے اللہ کریم، اے مولا کریم جو شخص بھی جس طرح بھی بیمار ہے، کوئی وبائی امراض کا، کوئی جسمانی امراض کا، کوئی پیچیدہ امراض کا، جو میرا بھائی، جو میری بہن، اللہ جو بھی ان بیماریوں کا شکار ہے، اللہ اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے مولا کریم اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ اللہم اشفیہم شفاء کاملا عاجلا دائما مستمرا عاجلا غیر عاجل، اے اللہ اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مولا کریم اس مجمع میں کئی لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما، اے اللہ اللہم لا تجعل دعائی شقیہ، اللہم لا تجعل دعانا شقیہ، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں اللہ بیٹے عطا فرما، اے اللہ جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ بیٹیاں عطا فرما، اللہ جن کو تو نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارا صدقہ و خیرات کرنا قبول فرما، اے اللہ جو بھی ہم نے نیکی سمجھ کے کیا ہے تیرے نبی کی سنت کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق کیا ہے، اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، اے اللہ ہم وہی کہتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اے اللہ ہمارے اعمال حقیر ہیں، اللہ تو نے اپنی رحمت سے ان میں صدقہ کر کے اللہ ان کا وزن پورا کر دے اور اپنی رحمت سے معاف فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کا وزن پورا کر کے اے اللہ نامہ اعمال میں پلڑے میں اللہ اس کا وزن بنا دے، اے اللہ اس کا وزن بنا دے، اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اور اے اللہ اپنی بارگاہ میں ان اعمال کو قبول کر لے، اے مولا کریم اے رب العالمین اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما، اے اللہ اس مسجد کے بانیان میں سے حاجی فضل الدین صاحب، اے اللہ حاجی بشیر احمد صاحب اور ان کے معاونین رفقائے کار اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ان کے اولادیں، ان کے رفقا، ان کے دیگر مصاحب، حاجی سعید صاحب، اکرم صاحب، حاجی لطیف صاحب، حاجی نواز صاحب، اللہ
جو تیری مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دیگر معاونین اور جتنے بھی میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اپنی حاضری کے ذریعے مسجد کو سجاتے ہیں، کوئی اپنا پیسہ دے کے مسجد کی خدمت کرتا ہے، اللہ ان کے سب کے جان مال عزت میں، رزق میں، صحت میں، مال میں اللہ برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ان سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ آپس میں اخوت اور بھائی چارہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگ ملک امتیاز صاحب کچھ سال پہلے تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ بڑے ذوق اور شوق سے مسجد سے، اہل علم سے اللہ محبت کرتے تھے، اللہ ان کی اس محبت کو اللہ ان کے لیے توشہ آخرت بنا۔ اے مولا کریم رب العالمین پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو مالی لحاظ سے پریشان ہیں اللہ مالی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں ہمارے کئی دوست، ہمارے کئی بھائی اللہ مالی لحاظ سے بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے مالی مسائل کا اپنی رحمت سے حل نکال دے، اے اللہ ان کی مالی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی تنگیوں کو خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اے مولا کریم ہمارا دین کے ساتھ تعلق بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو دین کا خادم بنا دے، اے اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ دین سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ مسجد کی خدمت کرنے والا بنا دے، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اے اللہ وطن عزیز کو اللہ سالمیت عطا فرما، اے اللہ اہل حل و عقد کو اس کی یونٹی کے لیے، اس کی یکجہتی کے لیے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، اے اللہ اس کو انتشار سے محفوظ فرما، اے اللہ سیاسی پارٹیوں میں، مذہبی گروہوں میں، اے اللہ اس کی عوام میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اے اللہ وطن عزیز میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، اے اللہ ہم تجھ سے خیر مانگتے ہیں اور اے اللہ ہم مانگتے ہیں اللہم تقبل توباتنا، اللہم تقبل توباتنا وتجاوز عن حوباتنا وتجاوز عن حوباتنا، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں سے تجاوز فرما دے اور سیئات سے درگزر فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سوالوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز دے، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی حقیر التجاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ میرے کئی بھائی ہیں، کئی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں دعا کے لیے کہا ہے اور التجائیں کی ہیں، اللہ گھروں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اے اللہ میاں بیوی میں، بچوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ ایک ہمارا بھائی بار بار روتا کہہ رہا ہے اللہ میرا گھر ٹوٹنے لگا ہے، میں بچانا چاہتا ہوں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا گھر بچا لے، اے اللہ گھروں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اے اللہ انتشار کی فضا کو ہمارے سے ختم کر دے، اے اللہ ایک قوم بن کر، ایک خاندان بن کر، ایک خاندان کی طرح ایک معاشرہ بن کر ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا بازو بننے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے مشکلات میں کام آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ تو جانتا ہے جن لوگوں کو کاروباری مسائل ہیں، اللہ مالی مسائل ہیں، اللہ ان کی ان مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ تو وہ بھی عطا فرما جو تو جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ الہ العالمین اللہم انا نسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الذی اذا سئلت به اعطیت واذا دعیت به اجبت واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اے اللہ جو چلے گئے اللہ ان کو اپنے ہاں تو اب ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اے اللہ جو پیچھے ہم موجود ہیں اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت کے لیے اعمال کا ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العالمین اے اللہ رب العالمین ہمارے لیے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرما، اے اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما،
اللہ مسلم امہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اللہ مسلم امہ کو مظلوم مسلمانوں کے اب دست و بازو بننے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین الہ العالمین، ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ جن کے پاس اسلحہ ہے، اللہ جن کے پاس قوت اور طاقت ہے، اللہ ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔